अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मिजाज वाफियत होंगे और खुश मिजाज होंगे। आजकल किसी को भी देखो तो वो ऑनलाइन या तो लाइव वीडियो चला रहा है या तो किसी किस्म की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर आने की अपने आप को मुतहर्रिक करने की कोशिश कर रहा है। मेरे भाई ऐसा नहीं है। मैं इसके अंदर या तो नौजवान गलत रास्ते पे जा रहे हैं और इस चीज़ को बिल्कुल गलत यूज़ कर रहे हैं, या तो जो कोशिश कर रहे हैं वो इस तरह कोशिश कर रहे हैं कि मतलब वो या तो सियासी बुनियादों पर कर रहे हैं या किस तरह कर रहे हैं। तो मेरी बात इस चीज़ पे मुझे समझ नहीं आती कि मतलब ये हम इसको पॉजिटिव वे में क्यों नहीं यूज़ नहीं कर रहे। अब मैं यहाँ पर आया हूँ, अगर मैं यहाँ पर आके अपनी कुछ बातें करने लगूँ या कोई इस अर्निंग के हवाले से बात करने लग जाऊँ, किसी बात करने लग जाऊँ तो व्यूज़ मिलेंगे। लेकिन अगर मैं दीन की कोई बात करता हूँ या दीन का कोई मसला बताता हूँ या दीन की कोई इस तरह की बात करता हूँ तो व्यूज़ नहीं मिलेंगे। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि मेरे भाई हमने दीन को प्रायोरिटी नहीं दी है। हम जो है अपने ज़ातियात को हमने प्रायोरिटी दे दी है। हमने अपने ज़ातियात को प्रायोरिटी दे दी। क्यों आजकल हमारा मुआशरा तबाह है? क्यों तबाह है? मुझे बता दो ना, क्यों तबाह हो रहा है? तबाह इसलिए हो रहा है कि हम जो है हर इंसान, हम में से जितने भी हैं, वो क्या करते हैं कि अपने बारे में सोचते हैं दूसरा जाए भाड़ में। हालांकि इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है कि इंसान दूसरे इंसान की मदद करे। कुरान पाक में अल्लाह ताला तो इरशाद फरमाते हैं ना कि इंसान तेरे लिए रिज़्क़ जो है वो अल्लाह ताला मतलब मैं दूंगा। अल्लाह ताला की ज़िम्मे रिज़्क़ तेरा, तुझे तो पैदा किया इबादत के लिए, तुझे पैदा किया मखलूक की खिदमत के लिए। हुकूकुल्लाह माफ़ हो जाते हैं, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होते। कहते हैं, हर कोई कहते हैं, लेकिन करते ही नहीं है। मेरे भाई और बहनों, देखो दुनिया में हमें कितना जीना है कितना नहीं जीना, ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी और को पता है। लेकिन क्या वजह है कि हम ये सब जानने के बावजूद भी इस तरफ नहीं आ रहे? इसको कहते हैं बेहिसी। बेहिसी क्यों हुई है हमारे लिए? हम इस माहौल में क्यों आए? इसकी थोड़ी सी मैं वजाहत करना चाहता हूँ। वो इस वजह से हम इस माहौल में आ गए कि नफ्सा नफ्सी का दौर हो गया। हर किसी को अपने पड़ी है, हर किसी को अपनी पड़ी है। कहते हैं ना मैदान महशर होगा तो वहाँ पर नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। औलाद तो बच्चों को जाने की, माँ बाप को देखेगी ना माँ बाप औलाद को देखेंगे। हर कोई अपने लिए सोच रहा होगा। तो मेरे भाई ये कोई मैदान हशर तो है नहीं जो माहौल इस तरह का बना दिया गया है। मादर के साथ मुझे इस चीज़ में बड़ी तकलीफ दे ये चीज़ लगी कि इस मुआशरे के अंदर, चलो ये तो एक तो आपके पड़ोसी होते हैं, कुछ होते हैं, उनको छोड़ो, आपके घर में आपके अपने सगे भाई बहन जो होते हैं वो आप, यानी अगर कोई वहाँ पर कोई उनके अंदर ऐसा है कि जो कोई काम कर सकता है या कोई किरदार अदा कर सकता है तो उसको डेमोरलाइज किया जाता है कि ये कहीं आगे ना निकल जाए। यानी वो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, क्या कहता हूँ, वो ये बात है कि दुनिया जो है वो उसने एक दूसरे के हाथ पकड़े हैं, दुनिया में ये माहौल बना दिया और वो एक दूसरे को हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। मतलब कि हमारे यहाँ शऊर की कमी है। शऊर की कमी इस वजह से कि यार अगर ये दुनियावी तालीम अगर लेते हैं, दिला रहे हैं, तो दुनियावी तालीम अगर एक बच्चा पढ़ता है, पता है उसके जहन में क्या होता है? मैं डॉक्टर बनूंगा, बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बन के मुझे जो है ना पैसे कमाने, अपना कारोबार धंधा करना है। अच्छा, अगर कोई इंजीनियर बन रहा है तो वो क्या, वो इंजीनियर बन के भाई मुझे तालीम करके मुझे आगे धंधा करना है। अच्छा, किसी तरीके से कोई और है तो वो अपना धंधा करना है। मतलब तालीम को बना दिया क्या? धंधे के लिए। अच्छा, इल्म का क्या मतलब होता है? तालीम का क्या मतलब होता है कि आपकी अखलाकी, आपकी माशरती जो है वो उसकी तरबियत होती है। उसके अंदर माशरे में आपको क्या किरदार अदा करना है, क्या आपका क्या किरदार होगा, ये चीज़ सिखाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि वो तरबियत नहीं हो रही, वो उसके अंदर उस पर इतना ख्याल नहीं रखा जा रहा है। लेकिन ये उसके दिमाग में घुसेड़ दिया जाता है कि तुम्हें जो तुम पढ़ रहे हो या तुम पर ख़र्चा किया जा रहा है या तुम्हारे तालीम की फ़ीस दी जा रही है, वो किस लिए दी जा रही है कि तुम कल कमाओगे, रिटर्न करोगे, मतलब रिटर्न में कमाओगे, माँ बाप को भी रखोगे या अपने दूसरे अखराजात वगैरह उठाओगे। तो ये जहन में शुरू से घुसेड़ दिया जाता है।
اب اس کے ذہن میں جب یہ چیز گھس جاتی ہے تو اس کے اندر پھر معاشرتی ترقی نہیں آتی ہے، وہ پھر اپنی ذات کی ترقی کے بارے میں سوچتا ہے. جب ذات کی ترقی کے بارے میں سوچتا ہے تو پھر یہ جس طرح آج کل معاشرہ بنا ہوا ہے. حالانکہ ایک چیز میں یہاں پر آپ کو آج بول رہا ہوں، اور اس چیز کو آپ بھی نوٹ کریے یا کبھی ٹرائی کر کے دیکھیے. میں نے تو ٹرائی بھی کی ہے، 100% اس میں نے ٹرائی کی ہے. وہ یہ چیز ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کریں نا، 100% شیورٹی کے ساتھ میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ کسی کی مدد تو کر کے دیکھیں. ایک دفعہ مدد کریں آپ کسی کی، اور اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے کیسے راستہ کھولتا ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ بجائے مدد کرنے کے ایک دوسرے کے، ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. میں کئی اس طرح کی مثال دے سکتا ہوں. میں کوئی ویڈیو یہاں پر کلپ شارٹ نہیں لگا سکتا کہ مطلب مجھے اس کے اندر کہ آپ کو دکھاؤں، پروف دیکھوں. آپ بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی اس معاشرے میں رہتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں اس معاشرے کو کہ کیا کردار ادا کر لیں لوگ. انسانیت لوگوں کے اندر ختم ہو چکی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اب اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ مجھے پتہ ہے کون کرے گا. ہر کوئی تو اپنے اپنے دھندے میں لگا ہوا ہے نا بھائی، دھندے میں لگے ہوئے نا. معذرت کے ساتھ پہلے زمانے کا ایک واقعہ تھا کہ ہم نے کہیں استاد جب میں پڑھتا تھا مدرسے کے اندر، تو مدرسے کے اندر مجھے یہ اساتذہ اکرام میں سے کسی نے سنایا تھا کہ اپنی کلاس کے اندر میں نے سنا تھا کہ ایک مدرسہ تھا کسی بادشاہ نے بنوایا تھا، اور وہ بادشاہ ایک دن آیا مدرسے کی وزٹ کرنے کے لیے. جب مدرسے میں آیا تو اس نے لائن سے بچوں کو کھڑا کیا اور اس سے پوچھنے لگا. ہر بچے سے پوچھ رہے کہ بھائی آپ کیوں علم حاصل کر رہے ہو؟ ایک نے بولا میں بڑا ہو کے مسجد بناؤں گا، میں بڑا ہو کے فلاں کروں گا، میں بڑا ہو کے کوٹھی بناؤں گا، میں بڑا ہو کے محل بناؤں گا، میں بادشاہ کو وزیر بنوں گا. کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا. بادشاہ حیران پریشان ہوا، تو وزیر بھی حیران کہ بھائی اس مدرسے میں پڑھا رہے ہیں اور بچے جو ہے اس طرح بول رہے ہیں میں سب کچھ بنے. تو وہ بادشاہ اس طرح پوچھتا گیا. آخری ایک بچہ ہے، آخری بچے نے بچے سے پوچھا آپ کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے دین کو آگے پھیلاؤں گا. تو اب وزیر اور دوسرے جو کھڑے ہوئے تھے سارے، انہوں نے کہا کہ یار بادشاہ تو اب اس مدرسے کو بند کرائیں گے، اس کے سارا سسٹم ویلفیئر سسٹم بھی ختم کر دیں گے. لیکن وہ بادشاہ جو ہے اس نے کہا مجھے 100 میں سے یعنی یہ جتنے بھی ہیں ان کے اندر ایک بچہ مل گیا ہے، یہ کافی ہے. یہ ان کے فیس سے سارے یہ پڑھتے رہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے اور اللہ کے دین کو آگے پھیلائے گا. ہم اگر تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں تعلیم آگے پھیلانی چاہیے. ہم اگر کوئی ٹیکنالوجی کی کوئی چیز رکھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، تو ہمیں وہ آگے پھیلانی چاہیے. ہم اگر ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کسی چیز کے لائق ہے یا اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے، تو ہمیں اس کی صلاحیت ابھارنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے. ہم اس کو ڈیمورلائز کرتے ہیں تاکہ یہ جو اس کے اندر صلاحیت ہے یہ دب جائے اور یہ اور ختم ہو جائے. میرے بھائی کتنا کرو گے یار، مر جاؤ گے ایک دن، قبر میں چلے جاؤ گے. یہ سوچو، مرنے کا قبر کا سوچو یہ ایک دفعہ کہ مر جائیں گے، کہاں جائیں گے، کیوں کر رہے ہو اس طرح؟ نہ کرو اس طرح. یہ معاشرہ تبھی ترقی کر سکتا ہے کہ اگر آپ لوگ اس چیز کو برداشت کرنا سیکھ جائیں. اور یہ چیز جو علم حاصل کرتے ہیں، تعلیم جو ہوتی ہے وہ انسان کو شعور دیتی ہے. تعلیم کمانے کے لیے نہیں ہوتی، پیسے کمانے کے لیے. معذرت کے ساتھ ابھی اس کے اوپر میں کافی ٹاپک پہ آگے بات کر سکتا ہوں، لیکن وہ کوئی آپ کو پتہ ہے پھر اس میں اختلافات بھی آ جاتے ہیں. آج کل ہر کوئی جو ہے مطلب میں اس کے اندر اب سب چاہ رہا ہوں، میں چاہے وہ نیک پرہیزگار ہوں یا دوسرے ہوں، سارے ان کے اندر میں ایک ہی جا رہا ہوں کہ ان سب کا مقصد کیا ہو گیا آج کل؟ پیسہ ہی بن گیا. اور ایسا نہیں ہے، میرے نبی نے 1400 سال پہلے بولا تھا آخری دور ایسا آئے گا کہ پیسہ اور عورت ایمان ہوئیں گے لوگوں کو. بیوی یعنی عورت یا کوئی اور بھی عورت ہو سکتی ہے، گرل فرینڈ آپ بول سکتے ہیں، کس طرح بول سکتے ہیں، جو ہمارے معاشرے کا آج کل رویہ چل رہا ہے. معذرت کے ساتھ اس حد تک آگے گزر چکے ہیں. میں کہتا ہوں توبہ استغفر اللہ. اگر آج سے چند سال پہلے کی دیکھ لیتے نا یار، آج کا چند سال پہلے کے دیکھ لیتے ہیں. چند سال پہلے کیا ہوتا تھا پتہ ہے؟ اگر کوئی سینما گھر میں، شاید آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا، کوئی سینما گھر میں اگر جاتا تھا کوئی فلم دیکھنے کے لیے، کوئی اس طرح کرنے کے لیے جاتا تھا، تو جب گھر واپس آتا تھا یا کوئی کسی نے شکایت لگا دی یا کوئی بھی اس طرح بچوں مطلب لڑکوں میں، نوجوانوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہوتا تھا، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ اختلاف اگر کر لیتے تھے اور وہ آ کے اس کو بتا دیتے تھے گھر میں کہ بھائی جو ہے یہ آج فلاں جگہ گیا تھا اور اس نے اس طرح یہ سینما دیکھی. تو اس کو ایک
کبھی عمل سمجھا جاتا تھا اور گناہ سمجھا جاتا تھا، گھر میں باقاعدہ ڈانٹ پڑتی تھی، اس طرح ہوتا تھا، بے عزتی ہوتی تھی، ایک سے سنو، دوسرے سے سنو، تیسرے سے سنو۔ آج کل کا کیا ہو گیا، ماحول کیا ہے؟ مجھے اچھا میں اس پہ ایک تھوڑا سا اس چیز پہ بھی حیران ہوں کہ اب تو مذہبی طبقہ بھی جو ہے وہ فیمس ہونے کے لیے کام کرنے لگی ہے تقریباً جو ہے۔ میں اس پہ کچھ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ لیکن ایک بہت بڑے عالمی دین ہے جن کے بہت 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 بڑے مطلب اتنے بڑے ہیں کہ ان کے فالوورز اتنے زیادہ ہیں، اور انہوں نے ایک یوٹیوب چینل بنایا اور وہ باقاعدہ جو وائرلیس مائک ہوتا ہے نا 25-30 ہزار روپے کے جو ملتے ہیں وہ پہن کے ویڈیو شوٹ کراتے ہیں۔ تو میرے بھائی اگر آپ بھی ویڈیو شوٹ کراؤ گے، مجھ جیسے ایک آدمی بھی وہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہے، اگر میں ادھر بات کر رہا ہوں تو میری بات کتنی اہمیت تو نہیں ہوگی جتنی آپ کی جو حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی، جو آپ نے 40 سال یا 35-40 سال لوگوں کو لیکچر دے کے وہاں پر دین کی جو باتیں کر کے آپ نے کہا تو آپ کی ایک حیثیت بنی، وہ جو آپ کو لوگ سنیں گے اس طرح تو میری بات نہیں سنی جائے گی۔ لیکن آپ حضرات یہ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ کا چینل سے ڈیمورلائز ہو سکتا ہے، کیا مطلب اس کا میں یہ سمجھوں؟ لیکن میرے بھائیوں، میرا کہنا کہ صرف اتنا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہے، خدا را اس معاشرے کو اور بگاڑنے کے بجائے صرف لوگوں کو اتنا شعور دے دیں، اتنا بتا دیں، یار یہ والدین جا کے اپنے بچوں کو بتا دیں یا دوسرے بتا دیں کہ بھائی تعلیم آپ حاصل کر رہے ہو کہ آپ معاشرے کے اندر اصلاح کا کردار ادا کرو۔ یہ کہنا بچوں کو چھوڑ دو کہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہو تو آپ کو کل کو ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، آپ کو مولوی بننا ہے، فلاں کرنا ہے، آپ کو پیسے کمانا ہے، آپ کو بنگلہ بنانا ہے، گاڑی بنانا ہے۔ خدا کے لیے اس معاشرے کو تباہ نہ کرو۔ اور یہ معاشرہ تقریباً تباہ ہو چکا ہے، اس کے اندر انسانیت واقعی نہیں رہی ہے۔ جو ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ آپ لوگ مطلب پاکستانی ہیں اور ہمارے رسم و رواج ہیں اور فلاں ہیں، آپ کہیں پاکستان سے باہر نکل کے جاؤ، کسی یورپ کے کنٹری میں جاؤ یا کہیں اور جاؤ، میں تو نہیں گیا ہوں، البتہ میں نے جو ریسرچ کی ہے تو وہاں پر انسانیت کی قدر ہے، یہاں پر انسانیت کی قدر نہیں ہے۔ کیوں؟ مفاد پرستی میں چلے گئے۔ مجھے دیجیے اجازت، میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ لیکن یہ کچھ معاملات میں نے نوٹ کیے تھے تو میں نے کہا یار ویلاگ بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، یار میں اپنے نظریات آپ سے شیئر کر لوں، میں جو سوچتا ہوں، جو میرے دل میں ایک بات کھٹکتی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ اگر اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں اور آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں پسند آتی ہے تو اوبیسلی آپ اس کو شیئر کریں، آگے دوسروں تک پہنچیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہ کوئی نیکی کا کام لے لے، آگے لوگوں تک پھیل جائے یہ ویڈیو۔ جزاک اللہ۔